آج یہ بات پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر سچی طلب ہو تو آپ کو پیر اللہ بھیج دے گا، مگر آپ منتظر نہ رہیں ناز کے ساتھ کہ ہمارے پاس آئے گا۔ کیا دلیل ہے کہ آپ کی طلب اس مقام کی ہے؟ آپ ڈھونڈیے، ابدیت بندگی اسی میں ہے کہ آپ ڈھونڈیے، مرشد کو تلاش کیجیے، اپنی مناسبت اور بلڈ گروپ ملائیے۔ ہر ایک کے کہنے سے میری تعریف کسی کی تعریف میں نہ آئیے۔ یہ وہ راستہ نہیں کہ نانی اماں نے دیکھ لیا ہے، اماں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ کوئی عورت نہیں ہوتا مرشد کہ نانی اور بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجو۔ مرشد مرد ہوتا ہے، اس کو آپ خود دیکھو، اس کی مجلس میں بیٹھو 2-3 دفعہ، اگر بلڈ گروپ ملتا ہے انشاءاللہ آپ کی روح منزل ارتقاء پر پہنچ جائے گی، منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گی، اور آپ کو ہر لمحے حیات میں بے شمار حیات محسوس ہوگی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو رہے ہیں۔ اور یہ شعر پڑھیں گے آپ اس مرشد کے لیے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ آپ بزبان حال یہ کہیں گے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مربی اول، یعنی میں 16 سال کا جب ہوا بالغ 15 سال میں، تو مجھے یہ مربی مل گئے جو بڑے بڑے علماء کے پیر تھے۔ ان کا شعر پیش کرتا ہوں۔ اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق مانے سچے، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ جو سچا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خود طلب کر لیتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مربی اول، ان کا شعر پیش کرتا ہوں۔ اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق مانے سچے، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ جو سچا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خود طلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ من یرید اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا ارادہ نامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ نامراد کمزوروں کا ہوتا ہے، اللہ تو صاحب قدرت ہے، کاملہ ہے، قاہرہ ہے، غالبہ ہے۔ ان یہدہ، کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے کس بندے کی ہدایت کا ارادہ کیا؟ کیسے معلوم ہو؟ علامت فرما رہے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ میں اپنی فرما برداری کے لیے حوصلہ بلند کر دیتا ہوں۔ اس کے حوصلے میں لومڑیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ سن لو غور سے اس بات کو، اس کے اندر لومڑیت نہیں رہتی، شیرانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خالق کے شیر دل میں آ رہا ہے تو شیر کیا بیچتا ہے؟ خالق کے شیر دل میں آ رہا ہے۔ وہ نفس لومڑی کی دم پکڑ لیتا ہے اور کہتا اگر تو نے کسی حسین لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھا تو اے کتی لومڑی نفس، تیری دم اکھاڑ دوں گا، اور تجھے کہنا پڑے گا کہ کسی پوچھ اکھاڑ والے سالک سے اور صوفی سے پالا پڑا ہے۔ پوچھ اکھاڑ معمولی سالک نہیں بھائی، یہ تو میری دم پکڑ کے اکھاڑ لے گا۔ ابھی ایک لومڑی نے دم ڈالا تھا ایک غلے کے برتن میں، وہاں ایک لڑکا چھپا ہوا بیٹھا تھا، وہ جنات کا گھر تھا، اس نے جلدی سے دم اس کی پکڑ لیا۔ اس کا باپ بھی اسی میں چھپا تھا، ان کا یہ جن کا گھر ہے، ظالم جلدی سے چھوڑ دے ورنہ جن مار ڈالے گا۔ اس نے کہا بابا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، لڑکے تو ضدی ہوتے ہی ہیں۔ یہاں تک کہ زور لگایا، لومڑی نے دم ٹوٹ گئی، اکھڑ گئی اور وہ بھگ سے گری، اور جنات بھی تھا وہیں، دونوں بھاگے۔ اور جنات نے کہا تھا کہ میرے گھر میں وہ جو ہے مانوس گنج گھسے ہوئے یعنی کچھ انسان آ گئے ہیں، اس کو چلو تم نکالو۔ میری بہن، اس کو بہن بنایا ہوا تھا لومڑی کو، کہا میری بہن میرے گھر میں مانوس گنج ہے، مانوس گنج یعنی انسان گھس گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو خالی مانوس گنج ہوتے تو میں علاج کر وہ دم ہلا کر کے کچھ وظیفہ پڑھ رہی تھی ان کو بھگانے کے لیے، لیکن وہاں تو پوچھ اکھاڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے یہ میری پاور سے آؤٹ آف پاور ہے، یہ کام آؤٹ آف پاور ہے۔
تو ایسے ہی جب صوفی کو مضبوط دیکھتا ہے نفس تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی. نفس کہتا ہے میں اب آؤٹ آف پاور ہوں، پاور اس صوفی کی، اس اللہ کے عاشق کی زیادہ ہے. مسجد نبوی جا کر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے تلاوت فرمائی فتلا حاضل آیتا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان النور اذا قذف فی القلب، جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے انشرح له الصدر تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور میں طاقت ہے. اللہ کا نور بہت ہی طاقتور چیز ہے، وہ جس دل میں آتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے؟ تو آپ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اللہ کے حکم میں کیا ضرورت ہے کچھ پوچھنے کی، آپ مجھے بالکل ثابت پائیں گے. تو آپ نے لٹالا اور لٹال کر چہرے کو زمین کی طرف کر دیا تاکہ بیٹے کا شکل دیکھ کر کہیں رحم نہ آ جائے. اور جیسے ہی چھری لے کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی ویسے ہی آواز آئی، بنا دینا، ہم نے آواز دیا ابراہیم بس تم نے امتحان میں پاس ہوئے، رک جاؤ، ہاتھ روک لو. بس ہاتھ رکتے ہی آواز دیکھا تو دمبا اتر رہا ہے آسمان سے، ایک دمبا اتر رہا ہے، اس کی قربانی وادی ہوئی. تو آپ نے چھری پھیری تھی، پیسہ نہیں ادا کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے. یہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں یہاں اتنا پیسہ مسلمانوں کا ضائع ہوتا ہے، یہ عقل کے پجاری اور عقل کے غلام ہیں، اللہ کے غلام نہیں. بعض نے کہا صاحب نماز اس لیے ہے ورزش ہو جاتی ہے، پھر جاؤ سفاری پارک کسی پارک میں ورزش کر لو، کیا ضرورت ہے نماز کی؟ کہتے ہیں صاحب میدا صحیح ہو جاتا ہے روزے سے. لو بھائی میدا اگر کسی اور کام سے صحیح ہو جائے روزہ بھی چھوڑ دو. عجیب عجیب نقطے نکالتے. اس وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا اللہ نے بدل کر دیا اور واجب کر دیا ہم لوگوں میں، ثواب وہی ملے گا. اب کیونکہ کراچی میں تو اتنا موقع نہیں ہے، کسی گھر میں جگہ ہے کہ کچھ پہلے پالے اس کو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر پہلے آج قربانی کر دی، دوسرا جانور خرید لیا، سال بھر اس کے ساتھ دوڑتے تھے اور کھلاتے تھے، خوب محبت کرتے تھے، اور جب ذبح کرتے تھے تو روتے بھی تھے، آنسو نکل آتا تھا، یعنی بیٹی کی طرح سے محبت ہو جاتی تھی. یہ قربانی تھی اصل میں بزرگوں کی. مگر بھائی کراچی میں تو کسی کے 80 گز کے پلاٹ ہے، وہ خود رہے کہ گائے رہے، یہاں جگہ ہی نہیں، اس لیے بھائی مستحب پر نہیں عمل کر پاتے. 2-3 دن پہلے اگر کسی کے موقع ہو خرید کر کے کھلا پلا کے کچھ کر لو اسے.